السلام علیکم، میں رضا کھرل آپ سے مخاطب ہوں، اور آج کا موضوع میرا سیلاب سے ہونے والی تباہی ہے جو پچھلے 2-2.5 ماہ سے پاکستان کے یہ اندر مختلف علاقوں میں تباہیاں پھیلا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں جانی نقصان اب 1200 سے زیادہ ہو چکا ہے۔ آج کی جو NDMA کی اطلاعات ہیں ان کے مطابق 1208 لوگ اپنی جانیں گوا بیٹھے ہیں ان سیلابوں کے نتیجے میں، اور ابھی خدشہ یہ ہے کہ مختلف شہروں میں خاص طور پر سندھ کے اندر سیلاب سے بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، خاص طور پر ضلع دادو میں۔ تو ضلع دادو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دریا سندھ ایک طرف بہتا ہے، پھر اس میں منچھر جھیل بھی واقع ہے اسی ضلع کے اندر، اور کچھ نالے ایسے ہیں جو پہاڑوں سے اترتے ہیں کوہ کیرتھر سے، اور وہ ضلع دادو کے اندر سے ہوتے ہوئے وہ گزرتے ہیں اور گرتے ہیں جا کے دریا سندھ میں اور منچھر جھیل میں بھی جاتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے وہاں پہ۔ کچھ سال پہلے مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے دادو کی تحصیل جوہی میں، اور پھر جوہی سے واہی پاندی گیا تھا، اور پھر گورکھیل جو وہاں کا صحت افزا مقام ہے صوبہ سندھ کا، بلکہ کہتے ہیں کہ وہاں برف باری بھی ہوتی ہے سردیوں میں، اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ میں گیا تھا، اور وہاں پہ ہی وہ نالا تھا یا دریا اس کو کہتے ہیں، گاج ندی کے نام سے ہے۔ یہ گاج ندی مختلف پہاڑی علاقوں سے ہوتی ہوئی جوہی کے قریب، بلکہ واہی پاندی کے قریب گرتی ہے، اور واہی پاندی کا پورا علاقہ پیاز کی فصل اور دیگر سبزیوں کی فصلوں کی وجہ سے پاکستان بھر میں مشہور ہے۔ ابھی جو آپ کو پیاز کی فصل یا پیاز کی قیمت بہت زیادہ مل رہی ہے یہاں، وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ واہی پاندی کی بہت ساری فصلیں، ضلع دادو کی فصلیں سیلاب کی نظر ہو چکی ہیں، اور اس طرح بہت سارے علاقوں کی ہو گئی ہیں، اور یہ صورتحال ہے۔ آپ کو اور زیادہ مشکلات کا سامنا بھی کر پڑ سکتا ہے۔ IMF نے بھی اس طرف انڈیکیٹ کیا ہے اور ان خدشات کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان میں انفلیشن بڑھے گی، اور انفلیشن بڑھے گی تو اس کی وجہ سے اور بہت سارے مسائل ہوں گے، اور لوگ بہت مشکل زندگی گزارنے پر مجبور ہوں گے، حتیٰ کہ سڑکوں پر بھی آ سکتے ہیں۔ لیکن یہ کیوں ہوگا؟ اس لیے ایک تو یہ ہے کہ پیٹرولیم پرائسز بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں، اور ان پیٹرولیم پرائسز بڑھنے کی وجہ سے جو اویلیبل سبزیاں وغیرہ ہیں، چیزیں ہیں روزمرہ استعمال کی، ان کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، قوت خرید بری طرح متاثر ہوگی، اور سب سے بڑی وجہ یہ سیلاب ہی ہیں کہ سیلاب کی وجہ سے جو پیداوار نہیں ہوئی، سپلائی چین متاثر ہوئی ہے اور ہو رہی، اور آگے آنے والے دنوں میں اور زیادہ ہو سکتی ہے until unless کہ پاکستان دوسرے ممالک سے جہاں ممکن ہو کچھ چیزیں خرید کر، خاص طور پر کھانے والی چیزیں خرید کر لوگوں کو مہیا نہیں کر دیتا، تو پھر تب تک یہ مسئلے ہوتے رہیں گے۔ اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے ہمیں پہلے سے تیاری کر رکھنی چاہیے تھی۔ مجھے یاد ہے کہ شیری رحمان نے اپریل یا مئی میں اس بات کا انتباہ کیا تھا، لوگوں کو بتایا تھا کہ اس سال بارشیں زیادہ ہوں گی، کلائمیٹک چینجز کی وجہ سے سیلاب زیادہ آئیں گے، اور ان سیلابوں سے تباہی بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو پھر شیری رحمان وزیر ہیں اس محکمے کی، انہیں سب کو اطلاع تھی، تو پھر یہ پوری طرح تیاری کیوں نہیں ہوئی ہے اور بہت زیادہ نقصان کیوں ہوا ہے؟ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں انپریسیڈنٹڈ، اس سے زیادہ سیلاب آئی ہی نہیں ہے، شاید یہ بھی ایک وجہ ہے۔ مشرقی پاکستان میں تو آتے رہتے تھے 1970 سے پہلے بھی، بلکہ 1970 کے دوران بھی آیا، اور جس کی وجہ سے وہاں پہ کشمکش پیدا ہوئی۔ تو اس سے بچنے کے لیے حکومت کو بہت جلد اور بہت تیزی سے اقدامات کرنا ہوں گے۔ حکومت، فوج اور ہر کوئی اس وقت متحرک ہے، اور لگتا یوں ہی ہے کہ اس طرح کے حالات سے نپٹنے کے لیے تیاری کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو اشیاء ضروریہ مہیا کی جائے۔ لیکن جو کہانیاں سننے میں آ رہی ہیں، جو کہانیاں سیلاب زدہ علاقوں سے آ رہی ہیں لوگوں کی، وہ بہت دل خراش ہیں، وہ انتہائی دل خراش ہیں۔ ان کہانیوں میں بہت سارے دکھ بھرے ہوئے ہیں، جن کے اپنے گم ہو گئے ہیں، پانی کی نظر ہو گئے ہیں، یا جن کے گھر، مکان، پراپرٹی، جن کے اور کاروبار، جن کے مویشی مال سب تباہ ہو گیا، یا بہت سارا حصہ تباہ ہوگا، ان کو بحال ہونے میں بہت وقت لگے گا،
हुकूमत को चाहिए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसमें इन्वॉल्व करें और तेज़ी से, जिस तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर ख़ारजा मुतहर्रिक है और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन में है, कि वो वहाँ से इमदाद आए, क्योंकि कोई मुल्क जब जिस पे इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर उस वक्त ज़रूरी होता है कि उस मुल्क की मदद की जाए। और ये इंटरनेशनल ताकतों की भी ज़िम्मेदारी है, और ख़ास तौर पर वो ताकतें जो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं और जिनके इंडस्ट्रियल इमिशंस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हुई और क्लाइमेटिक चेंजेस हुई जो अनप्रडिक्टेबल थी, और उनके नतीजे में पाकिस्तान जैसा जो रिसिपिएंट एंड पे था मुल्क, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। तो बहुत सारे मुल्कों को ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और पाकिस्तान की मदद इसलिए भी करनी चाहिए कि पाकिस्तान उनके बहुत सारे ऐसे इक़दाम के नतीजे में होने वाली तबाही का सामना कर रहा है और हालात का सामना कर रहा है। इन हालात से निपटने के लिए बहुत कुछ करना होगा हमें, और पानी, और ये जो बहुत ज़्यादा पानी आ गया है इसका भी कुछ हल निकालना होगा कि ये आइंदा इस तरह की सूरत हाल का सामना ना करना पड़े। अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान और ज़्यादा मुश्किलात का शिकार होगा, क्योंकि हर बार और हर वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर तो दोबारा तामीर नहीं होता। न जाने कितनी सड़कें बलूचिस्तान में सफ़ा हस्ती से मिट चुकी हैं, सिंध में गायब हो गई हैं, पंजाब में बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो गई हैं, सूबा केपीके में कितनी ज़्यादा ख़राबी आ चुकी है, और फिर गिलगित बल्तिस्तान से भी ख़बरें हमें बहुत अच्छी नहीं मिली हैं इन बारिशों की वजह से और इस साल की मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से। उम्मीद है बहुत सारे लोग सुन रहे हैं जो इस तरफ भी तवज्जो देंगे। वस्सलाम। फीडबैक ज़रूर दीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, आपकी मेहरबानी होगी।